السلام علیکم، میرا نام جمشید خان ہے، پاکستان سے ہوں۔ مولانا صاحب یہ بتائیں، یہ جو کنسرٹ ہوا ہے، یہ جو ہمارے انڈیا کے یہ گندے سے لوگ آ کر یہاں ریاض میں جو نمائش کی ہے، اس کے بارے میں کچھ بولے نا۔ تبلیغ چلو ان کی غلطی ہے، یہ تو چپ چپ کے ہو رہی ہے نا۔ سعودی حکومت سے چاہیے کہ اجازت لے رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کی بات صحیح ہے، غلطی ہے۔ یہ کون سا معاملہ ہے جو کنسرٹ ہو رہا ہے اور یہ جسٹن بائبر آیا تھا، یہ یہودی گاجنا نے کیا ہے، یہ کتنے مہینے پہلے آیا تھا۔ ابھی یہ ریاض میں آپ لوگوں نے جو ہے نا یہ کنسرٹ وغیرہ کیے، اس کا کیا بنے گا؟ اس کا جواب مجھے تفصیل سے دیں۔ اس کا کوئی بھی طریقہ ہونا چاہیے، جو آپ اتنے ناز کرتے ہو کہ سعودیہ میں ایسا ہے ویسا ہے، پھر اس کا بھی بتائیں۔ اس کا کوئی نظام ہے؟ دجالی فتنے کے لیے آپ بولتے نہیں ہو؟ آپ بولو اس کے بارے میں نا، سودے کے خلاف، سودے کے خلاف آپ بولو کہ آپ کو پتہ لگے۔ بول نہیں سکتے، حق کی آواز کرو نا۔ اور کل عام کنسرٹ کرتے ہو اور بھی روشن خیالی لانا چاہتے ہو نا، تو اس کا جواب بھی آپ کو قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اچھا، آپ بولتے نہیں ہو، آپ جو ہے نا وہاں کی تنخواہ لے کے یہ بول رہے ہو، ان کی باتیں کر رہے ہو۔ تبلیغ تو اچھا کام ہے، جو بھی ہو چھپ کے ہو رہی ہے، توحید تو ہے نا، جو بھی ہے توحید تو بیان کر رہے ہیں نا۔ آپ بولو نا، آپ نے تو ابھی جو ہے نا، آپ اللہ معافی دے، آگے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، آپ ایسی باتیں کرتے ہو۔ اس کا جواب مجھے چاہیے۔ ابھی آگے آگے دیکھیں یہ انڈیا کیسے یہ گانا وغیرہ اور یہ جو سور تال ہے، یہ شروع ہوں گے تمہارے ریاض میں۔ اس پاک مٹی پہ ہمارے نبی پاک نے قدم رکھا ہے، وہاں ہے۔ اگر یہ یہاں ہوتا نا تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور یہ جو سلمان خان انڈیا ایکٹر آیا تھا نا، جو ہاتھ کی چاپ دے کے گیا ہے، کچھ برسوں بعد دیکھو ان کی وہی آپ کا وہی حال ہوگا جو پرانے زمانے میں ہوتا تھا، جو بتوں کو سجدہ کرتے تھے ان کی چاپ کو چومتے تھے۔ ان کو کیوں اس کے نشان کے ہاتھ کو آپ نے محفوظ کیا ہے؟ اس کا جواب مجھے دیں۔ سلمان بن ولید سے پوچھو نا یہ کیا کیا ہے تم نے، اس کے خلاف ایک لفظ تو بولو۔ آپ کو آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ تبلیغ کے پیچھے آپ پڑ گئے۔ حق کی بات کرو، حق کی۔ سعودیہ میں کیا کیا نہیں ہو رہا، اس کی بتاؤ مجھے۔ اپنے آفیشیل سائٹ پہ اس کا جواب مجھے چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ بہت وہ کر رہے ہو نا، دیوبندی اور اس کے پیچھے لگے ہو کہ یہ تبلیغ ایسا ہے ویسا ہے، ان کو چھوڑے، یہ غلطی ہے، چلو ہو گئی ہے۔ آپ سعودیہ میں رہ کے یہ بات تو کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کنسرٹ کیوں ہوا تھا، یہ روشن خیالی کا نظام، یہ ڈسکو، اور یہ عورتوں کو جو ہے نا ڈرائیونگ فیکٹریوں میں کام کرنے کے لیے جو کلب آپ کے جو ہے ریاض میں شروع ہوئے ہیں، اس پاک مٹی پر تو ان کی وہ سایہ بھی نہیں پڑنا چاہیے گندے لوگوں کی۔ آپ اس کے خلاف بولیں، ذرا بیان کریں، پھر میں آپ کی مانوں گا کہ آپ شیخ الحدیث ہو۔ یہ مولانا صاحب ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، حق کی بات کرنے کے لیے ایمان چاہیے، ایمان۔ اور ہمارے یہاں الحمدللہ پاکستان میں جتنے بھی علماء ہیں نا، وہ ایمان رکھتے ہیں، نہ بکتے ہیں، نہ کچھ ہوتے ہیں، نہ کسی کے آگے چکتے ہیں، حق سچ بولتے ہیں۔ آپ حق سچ بولو اور اس کا جواب دو اپنے سوشل میڈیا پر۔ آپ بولو، اس کے خلاف بولو، سلمان کیا ہے تمہارا بادشاہ جو ہے، شہزادہ، آپ بولو تو صحیح، سوشل میڈیا پہ تو بولو۔ ایسا نہیں کرو، اچھا، دل آزاری کسی کی نہیں کرو۔ یہ تو روزے قیامت کے دن پتہ لگے کون حق ہے کون سچ جھوٹا ہے۔ بہتان لگانا بہت برا عمل ہے۔ آپ علماء ہو، آپ عالم ہو، میں تو ہم سا بندوں، میرے پاس کیا علم ہوگی؟ میں نے تو اپنی سوچ سے یہ بات کہی تھی، ہر چیز کی پوچھ گچھ ہوگی۔ آپ نے بہتان لگایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کو چھوڑیں، بس ان کا جواب ذرا دیں کہ یہ ڈسکو وغیرہ ہو رہا ہے، کنسرٹ ہو، ان کا جواب دیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خان صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے، قائم و دائم رکھے۔ دو باتیں ہیں، ایک تو آپ نے کہا کہ یہ جو کنسرٹ یا جو کچھ بھی ہوا، خیر ہم تو بہت دور ہیں وہاں سے، ہم کو نہیں معلوم، آپ کو پتہ ہے، سب بتا رہے کیا ہو گیا کیا ہوا۔ بہرحال یہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ
سعودی عرب میں ہو، وہ ہندوستان میں ہو، پاکستان میں ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، الحمدللہ 12 مہینے گانے بجانے، یہ وہ فحاشی بے حیائی اس کے خلاف بولتے ہیں۔ ابھی اور بات ہے کہ وہ کیسٹیں یا وہ ویڈیوز آپ تک نہیں پہنچی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب تو یہاں بھی الحمدللہ سعودی عرب میں جو مشائخ ہیں، علماء ہیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، وہ بھی بولتے ہیں خطبات میں، دروس میں، محاضرات میں۔ اب جو اچھے ہیں ان کو قبول کرتے ہیں، جو گندے ہیں، جو کمزور ایمان کے ہیں، وہ لوگ سنتے ہیں گانے۔ کون نہیں سنتا ہے؟ سنتے ہیں وہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زنا کے خلاف، سب کے خلاف بولتے تھے، آپ مسجد نبی میں خطبے ہوتے تھے، لیکن کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا نہیں ہوا؟ کرنے والے کر لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر توبہ کر لیں، پھر رجوع کر لیں۔ الغرض تو کہنے کا مطلب یہ کوئی جواز میں نہیں بتا رہا ہوں، بتائیے، سمجھا رہا ہوں، اس بات کو آپ سمجھیے، اس حقیقت کو کہ زنا، چوری، چکاری، بدماشی، جھوٹ، یہ گناہ ہے، بے شک گناہ ہے، لیکن اور اس کے خلاف الحمدللہ 24 گھنٹے یہاں آپ جائیے ویب سائٹ پہ سعودی عرب کے، اردو میں بھی ہے اور عربی، ہر زبان میں آپ دیکھیے، وہاں گانے بجانے کے تعلق سے آپ دیکھیے، حرام 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 سب کچھ بتایا گیا۔ الحمدللہ اس پوری دنیا میں سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں میں یہ نہیں کہتا کہ سب آب زمزم سے دھلا ہوا ہے، بلکہ پوری دنیا میں دوسرے ملکوں کے جو اپنے آپ کو اسلامی بھی کہتے ہیں، کہیں زیادہ خیر اور بھلائی اس ملک میں موجود ہے کہ نہیں موجود ہے؟ اور سب سے بڑا خیر آپ کو میں بتاؤں، پتہ ہے کیا ہے؟ سب سے بڑا خیر توحید باللہ ہے۔ یہاں شرک نہیں ہے، یہاں بدعت نہیں ہے۔ بدعت کرنے والے شیعہ، رافضی، قبوری، مزاری جو بھی ہیں، ہمارے ملکوں کی طرح یہاں بھی بیٹھے ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں کرتے ہیں، لیکن اوپنلی ایسا نہیں ہے کہ درگاہ پوجی جا رہی ہے، مزار پوجا جا رہا ہے، وہاں نیاز ہو رہی ہے، یا اللہ کے بارے میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط عقیدے ہوں گے ان کے دلوں میں، لیکن واضح نہیں۔ حکومت کا اپنا ایک الحمدللہ نیٹ ورک ہے، دعوت کا، تبلیغ کا، یہاں مملکت میں ہے۔ خان صاحب، ہم بھی دعوت سے جڑے ہوئے لوگ ہیں الحمدللہ۔ ہمیں یہاں تو ایک سسٹم ہے کہ آپ اگر سعودی عرب تبلیغ کا مخالف نہیں ہے، سعودی عرب دعوت کا مخالف نہیں ہے، باقاعدہ یہاں وزارت الشؤون الدعوہ الاسلامیہ موجود ہے، باقاعدہ منسٹری موجود ہے۔ البتہ یہ ہے، یہاں کسی بھی جماعت کو، یہ تبلیغی جماعت ہی نہیں، باہر کی کسی بھی جماعت کو، چاہے وہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، چاہے اہل خبیث کہے، چاہے کوئی بھی کہے، یہاں پر قادیانی ہو کہ مرزائی ہو کہ دیوبندی ہو کہ بغری ہو کہ خوجی ہو کہ شیعہ ہو کہ رافضی ہو کہ وہ کوئی بھی ہو، باہر کا کوئی بھی، یہاں پہ حکومت نے بغیر اجازت کسی کو اندرونی ظاہری یا باطنی دعوت و تبلیغ سے منع کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں ان کے علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ اگر آپ کو دعوت دینی ہے، آئیے، منسٹری ہے، منسٹری میں جائیے، انٹرویو دیجئے، اجازت لیجئے، پھر آپ جہاں چاہیے تبلیغ کیجئے، کیونکہ یہ بادشاہی ملک ہے خان صاحب، یہ بادشاہت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور جمہوریت تو اللہ کی لعنت ہے، حرام ہے وہ اسلام کے اندر۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، آپ رہتے ہو، یعنی کہ ہندوستان ہو کہ پاکستان ہو، یہ سب جہاں 100 آدمی بول دیں، جہاں شراب کے لائسنس بھی ہیں، جہاں زنا کے بھی لائسنس ہیں، فحاشی کے ہیں نہیں۔ پاکستان کے اندر کتنے دیکھیں، ہیرا منڈی، کون کون گلیاں بھری پڑی ہیں، جا کے دیکھیے شام کو کیسی طوائف ہیں، ناچ زناکاریاں اپنے آپ کو بیچنے کے لیے بیٹھی۔ یہاں تو ایسا ماحول نہیں، الحمدللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے یہاں زنا نہیں ہوتا ہوگا، یہاں زنا بھی ہوتا ہوگا، چوری بھی ہوتی ہے، بدکاری، سب کچھ ہوتی ہوگی، لیکن اوپنلی نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خیر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شر نہیں ہے یہاں پہ، الحمدللہ امن ہے، راحت ہے، اور یہ توحید کی برکت ہے، اور شرک اور بدعت نہیں ہے۔ تبلیغی جماعت کے اوپر آپ نے مجھے کہا کہ بہتان، آپ جانتے ہیں بہتان کس کو کہتے ہیں؟ بہتان حد قذف، 40 کوڑے ہیں ایسے شخص کے اوپر جو بہتان لگائے، لعنت ہو اس شخص کے اوپر جو کسی کے اوپر بہتان لگائے۔ ہم نے تبلیغی جماعت یا دیوبندی جماعت پہ بہتان نہیں لگایا خان صاحب۔ آپ فضائل اعمال اٹھاؤ، آپ دیکھو کہ اس کے اندر آپ کو بھی اللہ سے ڈر ہے، میں جانتا ہوں آپ کو بھی اللہ سے ڈر ہے، آپ بھی جنت میں جانا چاہتے ہیں۔ آپ جو کچھ بھی مجھے کہہ رہے ہو نا، مجھے یقین ہے 101% کہ آپ کو علم نہیں ہے، اس وجہ سے مجھے کہہ رہے ہو کہ تم نے بہتان لگایا، تم نے الزام۔ اللہ کی قسم، جھوٹ بولنے والے کے اوپر اللہ کی کروڑ لعنتیں ہوں، زمین کے ذرے کے برابر لعنت ہو خان صاحب۔ ہم اس گروپ میں تھے،
ہم جو ہے بدعتی تھے، ہم مزاری قبوری سب تھے، ہمیں پتہ ہے ان کے مولوی کیا کیا کرتے ہیں اندر اندر. یہ آپ داڑھیاں پگڑ شگڑ نہ دیکھیں، آپ اس کے اوپر نہ کریں. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے دل دیکھتا ہے. عقیدہ توحید، خان صاحب عقیدہ توحید سب سے اہم ہے. توحید کے اندر گڑبڑ ہے اگر، تو آپ ایک نہیں 1000 وقت کی نمازیں پڑھ لیں، خانہ کعبہ میں جا کے مریں، یا زکوٰۃ دیں، صدق سب کچھ کریں، اللہ کی قسم بیکار. ایسے ہی جیسے زمزم کا بوتل آپ کے پاس ہو اور اس میں ایک قطرہ زہر کوئی ملا دے، آپ پیو گے اس محبت میں کہ ارے نہیں نہیں یہ تو آب زمزم ہے، یہ تو مکہ سے آیا ہے، یہ تو حاجی صاحب لے کے آئے ہیں، یہ تو تحفہ ہے، یہ تو حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کا صدقہ ہے، یا تو یہ اللہ تعالیٰ. پیو گے آپ وہ اگر معلوم ہو گیا کہ اس کے اندر ایک قطرہ زہر، ایک قطرہ زہر. خان صاحب ایسے ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ فرماتا ہے عمل کر کر کے تھک کریں گے ہم. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ. چہرے جھکے ہوئے، سر جھکے ہوئے، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے. تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً. اللہ دھکے مار کے جہنم میں ڈالے گا. کیوں؟ شرک. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہیں وہ اللہ چاہے معاف کر دے، اس کی مرضی ہے. چاہے معاف کر کے جنت میں داخل کرے، یا اخیر میں جہنم میں ڈال کر کے اخیر میں جنت میں اسے لائے گا. لیکن شرک اللہ نے حرام کر دیا ہے جنت کو. تو خان صاحب باتیں بہت بڑی ہیں، میں آپ کو لمبی بات نہیں کرنا چاہ رہا. میں سمجھتا ہوں میری اتنی جو درخواست ہے یا میرے دل کی جو آواز ہے آپ سن رہے ہوں گے. میں آپ کا بیٹا ہوں گا یا بھائی ہوں گا، چھوٹا ہوں گا یا بڑا ہوں گا، یا آپ مجھ سے بڑے ہوں گے یا بزرگ ہوں گے، جو بھی ہیں. ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، نہ آپ نے مجھے دیکھا. آپ ہو سکتا ہے مجھے آپ نے دیکھا ہو ویڈیو میں سب میں، لیکن میں نے آپ کو نہیں دیکھا ہے. لیکن کچھ کوئی بات نہیں، ہمارا جو رشتہ ہے ایمان کا رشتہ ہے، عقیدہ توحید کا رشتہ ہے. خان صاحب ہمیں کیا لینا ہے جماعت تبلیغ سے، ہمیں کیا لینا ہے دیوبندی سے، ہمیں کیا لینا ہے قادیانی سے، ہمیں کیا لینا ہے مرزائی سے، ہمیں کیا لینا ہے شیعہ سے. یہ سب جنت ہمارے ساتھ قبر میں جائیں گے؟ نہ، ہمارے ساتھ قال اللہ قال رسول. اللہ کے نبی نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. میری امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکار کرے. صحابہ نے کہا من ابا، کون جنت میں جانے سے انکار کرے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ، جو میری اطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقط ابا، جو میری نافرمانی کرے گا وہ خود جنت میں جانے سے انکار کیا. تو خان صاحب وہ نماز ہو کہ روزہ ہو کہ داڑھی ہو کہ کرتا ہو کہ پجامہ ہو کہ محنت ہو کہ پیدل ہو کہ پیسہ ہو، روپیہ سب کچھ خرچ کر ڈالے، لیکن اگر وہ شرک کرتا ہے، اس کے عقیدے میں شرکیات ہیں، اور ایسے لوگوں کی صحبتوں میں رہتا ہے جو شرک باللہ کرتے ہیں، ان کو نہیں جانتا ہے، اگر وہ جاہل ہے تو اس کو چاہیے کہ علم حاصل کرے، کیونکہ وہ تبلیغ دعوت کے ساتھ ہے. دعوت بغیر علم کے نہیں ہوتی. اور اللہ کی طرف دعوت دیں. کسی جماعت، کسی گروہ، کسی مولوی زکریا صاحب، الیاس صاحب، یوسف صاحب کاندھلوی جنہوں نے یہ بنایا، یہ سارے کہ آپ خود دیوبندی فتویٰ میں آپ کو بھیجوں. خان صاحب خود دیوبندیوں نے ان کے کفر کا فتویٰ دیا جو اس وقت کے امیر ہیں سعد صاحب، کہ یہ ملحد ہے. یہ کہتا ہے کہ تبلیغی جماعت کشتی نوح ہے، جو اس میں بیٹھے گا وہ کامیاب ہوگا، جو اس میں نہیں بیٹھے گا سب جہنم میں جائیں گے. واؤ! یعنی تبلیغی جماعت جو نہیں ہے وہ ملحد ہے، وہ کافر ہے. سیدھے کام ادھر سے پکڑو یا ادھر سے پکڑو. وہ کہتا ہے جو تبلیغی جماعت کا امیر ہے، ابھی بھی زندہ ہے، پوچھو اس کو، اس کی کیسٹ ہے، میں بھیجوں گا. آپ کو چاہیے تو میں بھیجتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت نہیں دیتا. اور دلیل کیا دیتا ہے؟ اگر اللہ ہدایت دیتا تو پھر نبیوں کو کیوں بھیجتا؟ نبیوں کے ہاتھوں سے ہدایت ملی ہے. ایسے ہی ہم تبلیغ ہیں، ہم جماعت تبلیغ، ہماری وجہ سے اللہ ہدایت دے گا. اللہ کسی کو ہدایت نہیں دیتا، ہم لوگ محنت کریں گے تب ہدایت ملے گی. لیجئے صاحب، اللہ تو کہتا ہے اپنے نبی سے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ جس کو چاہے ہدایت، تو ہدایت تو اللہ کے ہاتھ میں. ہم صبح شام پانچوں ٹائم اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط. تو یہ کتنا بڑا کفریہ کلمہ ہے یہ جو امیر تبلیغی جماعت نے ہندوستان کے مرکز نظام الدین میں بیٹھ کے دلی میں دیا ہے. اور ان کی کیسے موجود ہے کہ اللہ ہدایت نہیں، انکار نہیں ہے، یہ اللہ کی توحید نہیں ہے. خان صاحب یہ تو میں نمونہ ایک بتا رہا ہوں، ایسے ہزاروں کتاب تبلیغ بتائے بھرے پڑے. بہرحال آپ کا میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں آپ سے درخواست کروں گا کہ وسع صدرک، اپنے سینے کو کشادہ کرو خان صاحب، اور ہماری سنو. نہ مانو، میں نہیں کہتا
اللہ اس کے رسول کی مانو، ہماری نہ مانو، لیکن ہم آپ کو ڈرا رہے ہیں، ہم آپ کو جہنم سے بچانا چاہ رہے ہیں۔ اگر ہم غلط ہیں آپ ہم کو بتاؤ۔ دیکھو زنا، چوری، ناچ گانا یہ کوئی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ چاہے، یہ تو شرک کے مقابلے میں یہ تو چھوٹا ہے، جس کو اللہ چاہے معاف کر دے، توبہ کر لیں گے آج نہیں تو کل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی پہ موت آ گئی تو بھی، یعنی زنا کاری میں، شراب پینے سے بھی موت آ گئی نا خان صاحب، تو یہ اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں ضرور داخل کرے گا، چاہے معاف کر دے چاہے سزا دے کر، لیکن مشرک نہیں معاف ہوگا، بدعتی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو یہ اس سے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی عرب الحمدللہ اچھا بچا ہوا اس سے۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہو نا کہ ممبر پر چڑھ کر کے انکار کرو اور بادشاہ کو خطاب، یہ صحابہ کا طریقہ نہیں ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اس سے، اس طرح سے۔ ہاں ان سے مل لو، جا کر کے ان سے کہو، ان کے پاس ممبر پر، روڈ پر، سڑکوں پر، گلیوں میں لوگوں کو ابھارو ان کے خلاف کہ دیکھو یہ ایسا ہے وہ ایسا ہے، یہ حرام ہے، یہ کفر ہے، یہ خوارج کی نشانی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے لوگ اگر ہمیں مل گئے تو ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ نصیحت کرو، الدین والنصیحہ، دین خیر خواہی کا نام، اور نصیحت ان کے بغل میں جاؤ، اور الحمدللہ علماء بیٹھے ہیں، ان کی زبان کے علماء بیٹھے ہیں خان صاحب، وہ نصیحت کرتے ہیں، سب کرتے ہیں الحمدللہ۔ اب کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا ہے، جو نہیں مانتا وہ اپنا قیامت کے دن اب خود جواب دے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے۔ معاف کیجیے گا بات لمبی ہو گئی، لیکن آپ نے دل سے کہا تھا، اس لیے میں دل سے آپ سے یہ باتیں کر رہا ہوں، ورنہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں، میں بیٹھ کے لکھ رہا تھا، توحید ہی کی بات لکھ رہا تھا اتفاق سے۔ آپ کہیں گے کہ چور ہے، اس ڈر سے کہ ہم اہل حق ہیں، ہم چور نہیں ہیں، ہمیں آپ رات ہو دن ہو، ہم اگر غلط بولتے ہیں ہمارا گریبان پر، ہمیں بتاؤ، پکڑ کے بتاؤ کہ یہ قرآن و سنت کے خلاف، لیکن دلیل ہمیں فلانے بزرگ، فلانے کی داڑھی، فلانے کا تقوی، فلانے مفتی، یہ دلیل نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم نے ان مفتیوں کو بہت اندر سے دیکھا ہے، یہ کیسے ہیں، یہ مدرسوں میں کیا کیا ہے وہ ہمیں پتہ ہے، ہم بھی مولوی عالم ہیں الحمدللہ، ہم نکلے ہوئے ہیں ان لوگوں سے۔ اس لیے دلیل کتاب اللہ ہو، سنت رسول اللہ ہو، صحابہ ہوں، وہ دلیل ہو، باقی یہ سب تو جزاک اللہ خیر۔ خان صاحب معاف کرنا اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔